کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا زندگی صرف زمین تک محدود ہے یا کائنات میں کہیں اور بھی مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم اس سوال کو اسلام اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں ایک متوازن اور غور و فکر پر مبنی نقطہ نظر ملتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار کائنات کی وسعت اور اس کے خالق کی قدرت کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتی۔ رب العالمین کا تصور خاص طور پر بہت قابل ذکر ہے اور قابل غور بھی ہے، جس کا مطلب ہے تمام جہانوں کا پروردگار۔ یہاں جہان صرف زمین تک محدود نہیں بلکہ اس پوری یونیورس کائنات بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی ارشاد ملتا ہے کہ اللہ نے اس میں چلنے پھرنے والی مخلوقات پھیلائی ہیں، اور اس بیان کو کچھ لوگ اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ شاید زندگی جو ہے نا صرف زمین تک محدود نہیں ہے بلکہ کائنات کے دیگر حصوں میں بھی موجود ہو سکتی ہے۔ اور مزید یہ کہ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ نے ایسی مخلوقات بھی پیدا کی ہے جس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانی علم ہے نا یہ بہت محدود ہے۔ ہم صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو ہماری عقل، مشاہدہ اور سائنسی آلات ہمیں دکھاتے ہیں، لیکن جو یونیورس ہے، کائنات اس سے کہیں زیادہ وسیع اور پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو کو ساتھ رکھیں تو آج کل کے دور میں ماہرین فلکیات بھی اس امکان کو مکمل طور پر ریجیکٹ نہیں کرتے کہ دوسروں سیاروں پر بھی زندگیاں ہو سکتی ہیں۔ مختلف سیاروں اور کہکشاؤں کی دریافت نے سوچ کو مزید تقویت دی ہے کہ زندگی کے لیے ضروری حالات کہیں اور بھی موجود ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ہماری زمین جیسے نہ ہوں، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے سسٹم کے تحت ہے۔ اگر کہیں اور زندگی موجود ہے تو وہ بھی اسی کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہی ہوگی۔ جیسے زمین پر انسان کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کا انتظام ہے، ویسے ہی اگر دیگر مخلوقات کہیں اور ہیں تو ان کے لیے بھی مناسب انوائرمنٹ فراہم کیا گیا ہوگا۔ اور ہاں، یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ قرآن میں ایلین کا لفظ یا ان کی براہ راست تصدیق موجود بالکل بھی نہیں ہے، ان کی براہ راست تصدیق نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کا انداز بڑا عمومی ہے جو انسان کو سوچنے، تحقیق کرنے اور کائنات کے رازوں پر غور کرنے کی ترکیب جو ہے نا موٹیویٹ کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے کہ قرآن واضح طور پر زمین سے باہر زندگی کی موجودگی کی تصدیق کرتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اس امکان کو رد نہیں کرتا، کیونکہ آخرکار یہ ایک اصول ہے جو ایمان، سائنس اور تجسس تینوں کو ایک ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ شاید مستقبل میں سائنس ہمیں اس بارے میں مزید واضح جواب دے سکے، لیکن یا پھر شاید یہ راز ہمیشہ انسان کی جستجو کو زندہ رکھنے کے لیے باقی رہے۔ تو کیا واقعی ہم کائنات میں اکیلے ہیں یا کہیں اور بھی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو کیا واقعی ہم کائنات میں اکیلے ہیں یا کہیں اور بھی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔